ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کی خدمت میں ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، سمپسن کارٹون ہمیشہ سے پیشن گوئیوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ اس کارٹون کی جو پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے وہ انتہائی حیران کن ہے، اور تقریباً 21 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی جو کہ آج بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ اور پیشن گوئی یہ تھی کہ اس کارٹون میں ایک عورت دکھائی گئی ہے جس کا نام ہے لیزا، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امریکہ کی صدر بنتی ہے۔ اس سے پہلے ساری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ ہلیری کلنٹن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ عورت صدر بن کر کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس کریکٹر میں جو اہم بات ہے وہ ہے اس کے آؤٹ فٹ اور موجودہ نو منتخب امریکی صدر کملا ہیرس کے آؤٹ فٹ میں مماثلت۔ کارٹون میں جو کریکٹر ہے جس کا نام لیزا ہے، اور وہ پرپل سوٹ پہنتی ہے، اس کا پرپل ٹاپ، اس کی بالیاں، اس کے گلے کا ہار، اور یہ تمام کی تمام چیزیں 21 سال بعد بالکل اسی طرح پوری ہوتی ہیں جب نائب صدر کی کرسی پر کملا ہیرس بیٹھتی ہے، اور بالکل اسی طرح کے لباس میں اور اسی طرح کے نیکلس گلے میں پہنے اپنے عہدے کا حلف لیتی ہے، اور اس طرح سمپسن کارٹون کی ایک اور پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ تباہ کن کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کس طرح خفیہ طاقتیں دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں اور سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق چلاتی ہیں۔ اصل میں نظام کو کنٹرول کرنے والے لوگ اور ہیں، اور نظام کو سامنے رہ کر چلانے والے لوگ اور ہیں، اور سامنے والے لوگ صرف کٹ پتلیاں ہوتے ہیں۔ اصل گیمر اور اصل کھلاڑی وہی ہیں جو پیچھے بیٹھ کر پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ 21 سال پہلے آپ ایک کارٹون میں دکھاتے ہیں کہ ایک خاتون صدر بنے گی، وہ لباس اس رنگ کا پہنے گی، وہ نیکلس اس طرح کا پہنے گی، اور بالکل ویسے ہی 21 سال بعد ہوتا ہے، اور دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ پوری دنیا میں ان کا کس قدر ہولڈ ہے، کس قدر یہ مضبوط لوگ ہیں۔ اور یہ پیشن گوئی نہیں تھی بلکہ یہ ایک سکرپٹ تھا، پورے کا پورا سکرپٹ تھا جو آپ لوگوں کو تیار کر کے دیا گیا، اور لوگ سمجھتے رہے کہ شاید یہ ہلیری کلنٹن ہے جو امریکہ کی صدر بنے گی، لیکن اصل میں تو وہ کملا ہیرس ہے۔ اور دیکھیں کہ ان کا ڈس انفارمیشن پھیلانے کا انداز کیا ہے کہ وہ ہمارے منہ پر ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا، اور اس کے علاوہ پیشن گوئیوں کے نام پر وہ لوگ اپنی پلاننگ ہمیں دکھاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ صوفیہ نامی روبوٹ ہے جو پوری دنیا کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ یہ ایک عورت کی شکل میں روبوٹ ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آنے والے وقت میں جنگیں ہوں گی، فسادات ہوں گے، بدترین حالات ہوں گے، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، بھوک ہوگی، ننگ ہوگی، تباہی ہوگی، یعنی آپ کے منہ پر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور امریکہ سمیت کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ یعنی 21 سال پہلے، اس کا مطلب تو یہ بنا کہ 21 سال پہلے آپ نے یہ ڈیزائن کر کے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے کس کو ملک کی پہلی خاتون صدر یا نائب صدر بنانا ہے، اور وہ اس کرسی پر بیٹھے گی، پھر یہ تمام کام ہوں گے، وہ یہ لباس ہوگا، نیکلس یہ والا ہوگا، اس لباس کا کلر تک وہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسی قسط میں جو کہ سن 2000 میں ریلیز ہوئی تھی دکھایا جاتا ہے کہ لیزا صدر کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ ملک بری طرح ٹوٹ چکا ہے، اکانومی پوری طرح ڈاؤن ہو چکی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کا ذمہ دار ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ پیٹرن اس طرح چلایا گیا تھا کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ گیم کیا ہے، لیکن اب یہ پیٹرن کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ویسے تو نائب صدر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اگر صدر کو کچھ ہو جائے، اس کو کوئی ذہنی مسئلہ بن جائے، وہ فوری طور پر ریزائن کر دے، اس کو کوئی اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے تو فوری طور پر نائب صدر ہی صدر بن جاتا ہے، اور تاریخ میں ایک آدھ بار ایسا ہو بھی چکا ہے۔ یعنی یہ عورت صدر کی کرسی پر بیٹھ کر کہے گی کہ یہ جو بھی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے یہ کام کیا تھا اور آج یہ ملک ٹوٹا ہے۔ اب اس سب بات کو ایک سائیڈ پر رکھیں اور اگلی بات کی طرف آتے ہیں۔
नाजरीन, इसराइल के अंदर क्या हो रहा है? इसराइल के जो टॉप के यहूदी रब्बी हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका टूटने और कोलैप्स होने जा रहा है, लिहाजा इसराइल अब टेक ओवर के लिए तैयार है और वो दुनिया की सुपर पावर बनेगा। यानी चीज़ों को आपके सामने ऐसे डिज़ाइन करके पेश किया जा रहा है और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप उसको देख कर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये पेशन गोइयाँ हैं या स्क्रिप्ट है। लेकिन ये पेशन गोइयाँ नहीं हैं, बल्कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया है। वो आपके मुंह पर मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें, हम जो चाहते हैं हमने कर लिया और तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने ताकतवर हैं कि आप सब लोग मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह नफ्सियाती तौर पर आपके दिल में एक खौफ पैदा होता है कि अच्छा, ये हमें इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ताकतें जिनके आगे हम झुके हुए हैं, वो ताकतें दुनिया को कंट्रोल करती हैं। ट्रंप ने क्या किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये काम किया था कि वो इन ताकतों के सामने खड़ा हो गया था और आज उसको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया और आज उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ है। और अमेरिकी फ़ौज ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर देने से इनकार कर दिया है, जो कि वहाँ की रवायत है। और जब सदर अपनी मुद्दत पूरी करके व्हाइट हाउस से निकलता है तो उसको फ़ौज की तरफ से एजाज़ी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और अब उसकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद उसका मुआवजा करने की कोशिश की जा रही है और मुस्तकबिल में शायद किसी को भी ये ना जानने दिया जाए कि इस नाम का कोई शख्स भी अमेरिका का सदर रह चुका है। और एक और बात याद रख लें कि मुस्तकबिल में भी ट्रंप को कभी उठने नहीं दिया जाएगा, ये जहन में रखें। इसके लिए यही काफ़ी है कि ट्रंप अपनी जान बचाकर चला गया है। आप देख लें कि बैंकों को कह दिया गया है कि ट्रंप की कारोबारी कंपनियों के साथ काम ना करें। बड़े बड़े ममालिक को कह दिया गया है कि ट्रंप के बिजनेस के साथ काम ना करें। अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर शिकंजा टाइट होगा और उस पर केसेस बनेंगे वगैरह वगैरह। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि जितने प्रोटोकॉल एक साबिक सदर को दिए जाते हैं वो ट्रंप को नहीं मिलेंगे और उसकी वजह यह है कि वो इन खुफिया ताकतों के आगे खड़ा हो गया था। अब जाते जाते वो क्या काम कर गया है, क्योंकि उसको पता था कि ये चीज़ इसराइल को पसंद नहीं है, इसराइल इस चीज़ को बिल्कुल लाइक नहीं करता, लेकिन जाते जाते वो मंजूरी दे गया है कि यूएई को 50 F-35 तैयारे फ़रोख्त किए जाएंगे और साथ ही 18 जदीद तरीन ड्रोन्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि हम ये नहीं लेने देंगे, क्योंकि इसराइल के ख़िलाफ़ बर्तरी के लिए किसी अरब मुल्क को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जाते जाते ट्रंप इसराइलियों को टीका लगा गया। अब आप ये देखें कि अब क्या सूरत हाल है, उनके मंसूबे क्या हैं। नाजरीन, अब सवाल ये है कि मुल्क किस तरह टूटेगा। तो पहले नंबर पर तो अमेरिका में अब फसादात होने जा रहे हैं और ये होकर रहेंगे, क्योंकि अब अमेरिका को सुपर पावर की कुर्सी से गिराना है, तभी तो इसराइल सुपर पावर बनेगा। इसके अलावा ब्लैक वाटर के कोई 25,000 के करीब लोग अफ़गानिस्तान में आ चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को इंगेज करना है। पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इस मामले में कूदेगा, अमेरिका की हालत मज़ीद ख़राब होगी। और चाइना ने एक काम ज़रूर करना है, उन्होंने अमेरिका को आज नहीं तो कल ब्लैकआउट ज़रूर करना है। चाइना के पास हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है और वो अमेरिका को सबक सिखा सकते हैं। अब इस सूरत हाल में अमरीकियों ने अपने कार्टून्स और फिल्मों में ये पेशन गोइयाँ कर रखी हैं कि अमेरिका में ऐसे हालात होंगे जहाँ पर उनकी बिजली बंद हो जाएगी, हंगामे होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। ये पूरे का पूरा प्लान तरतीब दिया जा चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये प्लान किस तरह का है तो ज़रा 100 साल पीछे चले जाएं। जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो बिलफोर डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया। उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई तो इसराइल वजूद में आया। उसी तरह अब अमेरिका टूटेगा और पूरी दुनिया की मईशत बर्बाद होगी, तो फिर ही इसराइल सुपर पावर बनेगा। ये बात जहन में रखें। अब इसमें यह भी देखें कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन क्या कहता है। वो कहता है कि कोरोना के बाद दुनिया की 2 अरब आबादी इतनी मुतासर हुई है कि 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। अब उनके पास मुस्तकबिल की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो आपको ट्रेलर दिखाया गया है। सोचें कि एक ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसे हालात आपके सामने आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे जैसे ये दुनिया में वैक्सीन लेकर आ रहे हैं, उसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी ये कह दिया है कि पहले जो कोरोना टेस्ट किट थी वो ठीक नहीं थी। अब नए तरीके से टेस्ट किया जाएगा, नई तरह की टेस्ट किट्स आएंगी
اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جیسے جیسے ویکسین مارکیٹ میں آ رہی ہے اس کے بعد نئی ٹیسٹ کٹس کی وجہ سے کورونا کے مثبت ہونے کی شرح گرتی جائے گی اور اس کے بعد کوئی 10 یا 20% تک آ جائے گی اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ویکسین یا دوا کا اثر ہے۔ اب سب لوگ ٹرمپ کو پاگل کہتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو روک رہا تھا، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ آ گیا ہے اور وہ نئی جنگیں پیدا کرے گا اور پوری دنیا کا نظام برباد کرے گا، اور اس کا نام ہے جو بائیڈن۔ اور اس کا اندازہ کر لیں کہ ابھی امریکہ کے وزیر دفاع نے اپنے عہدے کا حلف نہیں لیا تو اس نے پاکستان کے خلاف بیان داغ دیا کہ پاکستان دہشت گردوں کا ساتھی ہے، مرکز ہے، پاکستان کے ساتھ تعاون فلاں شرط پر ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہی کام اوباما دور میں ہوا تھا جب جو بائیڈن نائب صدر تھا، اور پھر سے وہی کام شروع ہو چکا ہے۔ پہلے آہستہ آہستہ وہ کہتے رہے ڈو مور یعنی مزید کام کریں ہمارے لیے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 2011 میں امریکی جہاز ایبٹ آباد میں آ گئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت قیادت بڑی کمپرومائز کرنے والی حالت میں تھی، لیکن آج الحمدللہ وہ حالت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ سمپسن کارٹون میں جو بات کی گئی ہے آپ اسے سمجھیں، یہ پورا ان کا ایک پلان ہے، اور اب انہوں نے اگلا پلان یہ بھی کامیاب کروانا ہے کہ امریکہ کو تباہ کروانا ہے، اور اگر امریکہ کی تباہی ہوگی تو دنیا کی 75% آبادی کی معیشت ویسے ہی برباد ہو جائے گی، اور جو باقی 25% رہ جائیں گے ان کو بھی اسے کنٹرول کرتے کرتے کوئی 25-30 سال لگ جائیں گے، کیونکہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جہاں پر معیشتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور انہیں کنٹرول کرنے والی یہی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں، لہٰذا آنے والے وقت میں یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ آخر میں میری دوبارہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔